اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اربعین نووی میں سے حدیث نمبر 24 کا درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت سے نواز دوں، بس تم مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، بس تم مجھ سے ہی لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، بس تم مجھ سے ہی بخشش مانگو، میں تمہیں بخشش دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کی رسائی مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کرے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سب سے زیادہ فاجر شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ کمی نہ کرے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کی طلب کردہ چیز دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد پانی میں کمی کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ یہ حدیث مبارکہ امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور رحمت نیز بندوں کے احتیاج کا بیان ہے۔ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر واضح کیا کہ اسے اپنے دین اور اپنی قوت پر غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہے تو یہ اس پر احسان خداوندی ہے، کیونکہ جب تک اللہ ہدایت نہ دے کوئی شخص ہدایت پا نہیں سکتا۔ اسی طرح رزق، اسی طرح لباس، گناہوں کی بخشش، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا بندوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حاجات کو بارگاہ خداوندی میں پیش کریں۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو اپنی قوت اور اپنی اجتماعیت پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خدا کو بھول جائے۔ اگر تمام لوگ مل کر بھی خدا کو نفع نقصان دینا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود اس کے محتاج ہیں۔ اسی طرح تمام کائنات انسانیت کی نیکی یا برائی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں زیادتی یا کمی کا باعث نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ بے نیاز ذات ہے. ہر شخص اعمال کا فائدہ یا نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس اس قدر خزانے ہیں کہ تمام دنیا ایک میدان میں جمع ہو کر سوال کرے اور میں سب کو ان کے سوال کے مطابق عطا کروں تب بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی. جس طرح سمندر میں سوئی کے جانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں آتا. اس حدیث میں انسان کو اس بات کی تعلیم بھی دی گئی کہ وہ نعمتیں ملنے پر خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر کبھی تکلیف پہنچے تو خدا کی طرف منسوب نہ کرے بلکہ یہ خیال کرے کہ یہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار خزانوں اور بے بہا قدرتوں کا مالک ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات اس کی محتاج ہے. وہ کسی کی محنت اور نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی کسی پر ظلم کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.